سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، یہ پہلا ثانیہ تو نہیں ہے جس پر ہم آج بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 دن ہو گئے آگے نہیں بوجھ پا رہی سندھ گورنمنٹ سے. جماعت اسلامی سر اس میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب یہ تو کوئی ایسا نیا ٹاپک رہا نہیں. اصل میں پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ تو اس کی کرپشن پہ تو آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں میرے خیال میں مثالیں قائم کر رہی ہے. پوری دنیا میں کسی کو کرپشن کرنی ہے تو پاکستان سے پیپلز پارٹی کے لوگ بلا لے، وہ ان کو بتا دیں گے کس طرح کرپشن کی جاتی ہے، کس طرح تباہی کی جاتی ہے. لیکن کراچی کو انہوں نے 17 سال میں جس حال کو پہنچا دیا. اب ایک ایک شعبہ کراچی کا تباہ ہو چکا ہے. میں سے کراچی کے اندر کوئی شعبہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی ہو، کے ایم سی ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، واٹر بورڈ ہو، کوئی ادارہ کوئی، یہ خود بیچارے نہیں بتانے کے قابل، یہ خود ہی بتا دیں کہ کون سا ادارہ ایسا ہے جو صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا ادارہ ہے جس میں جو پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے وہ لگ رہا ہے. دیکھیں، پہلے ساری ان کی وہ ہوتی تھی نا ڈرامے بازی کہ جی وہ وفاق پیسہ کھا گیا، یہ پیسہ کھا گیا، پیسہ نہیں مل رہا. اب 18ویں ترمیم کے پاس پیسہ بھی ان کے پاس بے تحاشا ہے، انبار لگے ہوئے پیسے کے، وہ پیسہ لگانے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے نا یہ کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ پیسہ لگانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پیسہ نہیں لگ رہا. کراچی برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، کراچی تباہ ہو رہا ہے. ایک دیکھیے نا گل پلازا کا سانحہ جو سامنے آیا ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور تشویش بھی ہونی چاہیے. کراچی کے شہریوں کو یہ تشویش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا نظام کتنے ظالم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کو ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کراچی کو برباد کرنے میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دونوں ملی ہوئی تھی نا. 2008 سے لے کر 2013 تک یہ اس کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ کا. اس وقت بھی وفاق کے اندر یہ حصہ ہے گورنمنٹ کا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، سب کے سب شامل ہیں. تو مطلب یہ ایم کیو ایم کس سے مطالبہ کرتی ہے؟ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ ڈبل رول جب ادا کرتے ہیں نا کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، لٹ گئے، پٹ گئے. بھائی تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو خود حصہ ہیں گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا. مطلب آپ کیا وہاں پر وزیر بنے بیٹھے ہیں 2-2 3-3 اور اتنے سارے ایم این اے ایم پی تو سب پہنچ گئے. تو پہلے بھی ان کا یہ حال تھا کہ روٹی پیٹتے رہتے تھے ہمیشہ، آج نکل گئے کل چلے گئے. مطلب ڈبل رول ہمیشہ پلے کرتے ہیں اپوزیشن پہ بھی. اس کا بھی آپ کے سر آپ کے ٹاؤن ناظم کی بات بھی ہوئی ہے، فواد صاحب کی، گلشن اقبال. جی دیکھیں بات یہ ہمارا تو سسٹم ایسا ہے الحمدللہ، وہاں کرپشن کرنا کوئی چاہے بھی نہ تو کر نہیں سکتا. اتنے چیکس ہم نے لگا رکھے ہیں، ایسی تربیت ہم دیتے ہیں شروع سے لوگوں کو. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں کی دیانتداری تو الحمدللہ ہر جگہ مثال ہے. ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے جماعت اسلامی کا، جس طرح ایمانداری سے ہمیشہ امیر نائب سارے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، شورائیں الیکٹ ہوتی ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں کی کوئی بات بھی کرتا ہے تو چاند پہ چھوٹتا ہے نا، باہر کے وہ کرے، ہمیں اس میں ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کا شکر ہے اس معاملے کے اندر ہم اتنے کلیئر ہیں نا کہ ہمارا کوئی آدمی پیسہ، میں کہہ رہا ہوں نا، کھانا بھی چاہے تو نہیں کھا سکتا. اللہ کا شکر ہے اتنے چیکس ہم لگائے رکھتے ہیں اور آدمی کے اوپر نا. اب وہ ٹاؤن کے اندر اچھی صورتحال ہے، اچھی صورتحال ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاؤن کو آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں. آپ جب ٹاؤن کو پیسے نہیں دیں گے تو ٹاؤن تو بیچارہ جو تھوڑے بہت پیسے ہیں جتنا کام کر رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے رہا ہے کہ اتنے کم پیسوں سے پارکس مینٹین کر رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، ساری لائٹ آن کر دی ہیں، واٹر بورڈ کے کام بھی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ تو لگے ہوئے ہیں اور لگے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.